پاکیزہ روحیں 2 دفعہ بارگاہ رسالت میں تشریف لائیں حج کے ایام کے اندر، جنہیں بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسری جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، اس میں اہل مدینہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت صاف الفاظ میں دے دی، آپ مدینہ تشریف لائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا اور صحابہ کو ہجرتوں کا حکم دے دیا۔ اور میں نے کچھ صحابہ کے ہجرتوں کے تذکرے کیے تھے، یاد ہوگا کہ دوستوں کو۔ آئیے ہم آج اس تذکرے کی طرف بڑھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کس انداز سے تھی اور کیا معاملات تھے۔ یہ یاد رہے کہ یہ 13واں سال تھا مکہ کے اندر، اور سفر کا مہینہ تھا، اور انگریزی مہینہ ستمبر کا تھا، اور اہل مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سر جوڑ کر بیٹھے دارالندوہ کے اندر۔ دارالندوہ ایک میٹنگ روم تھا یا میٹنگ پلیس تھا جہاں پر وہ بیٹھ کر آپس میں مشاورت کیا کرتے تھے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہاں مکہ کے سارے سردار ابو جہل کی قیادت میں اکٹھے ہوئے، اور یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ایک فیصلہ کر لیا جائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ مکہ سے نکل کر لوگ مدینہ پہنچ رہے ہیں، اگر یہ مدینہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے تو ایک اجتماعیت پیدا ہو جائے گی، اور اگر مدینہ کے ان لوگوں نے اپنے قدم جما لیے تو جو ہمارے تجارتی راستے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ ہمیشہ سے کفر اپنی مادیت پر توجہ دیتا رہا ہے، ہمارے وسائل کہاں سے کم ہوں گے اور کہاں سے بڑھیں گے۔ آج بھی پوری دنیا کا طاغوت اسی بنیاد پر کھڑا ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے، وسائل کم ہیں، کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے۔ لیکن اس کے مقابل اہل ایمان نے کبھی ساز و سامان کو نہیں دیکھا ہے، کبھی بے سر و سامانی کو نہیں دیکھا ہے، اللہ پر توکل کر کے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی جد و جہد ہی کرتے رہے۔ اب یہ بات انہیں مشتعل کر گئی، اگر یہ سارے مدینہ کے اندر اکٹھے ہو گئے اور ان کے لیڈر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ پہنچ گئے تو ہماری جو شاہراہ تجارت ہے جو مدینہ کے پاس سے گزرتی ہے، اس کو قرآن الشتاء والصیف، سردیوں اور گرمیوں کی تجارتوں کے سفر کا تذکرہ کیا ہے، تو ہمارے راستے بند ہو جائیں گے، تجارتیں مشکل ہو جائیں گی۔ اب اکانومی کے لحاظ سے میں کہا یہ کام بڑا خراب اور بڑا مسئلہ، اس کا کوئی حل ڈھونڈا ہے۔ اب وہ سارے دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شیطان تھا نا، اس نے سوچا میٹنگ ہو رہی ہے اور میٹنگ میں پتہ نہیں کیا فیصلہ کریں، میں انہیں ترکیب بتاتا ہوں۔ یہ بابا جی کی شکل کے اندر اور داڑھی رکھی ہوئی اور بزرگ بندے تھا، وہاں پہنچ گئے۔ لوگوں نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں نجد سے آیا ہوں، اور مجھے پتہ چلا ہے آپ میٹنگ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہو، میں بھی سن لوں کیا باتیں کرتے، میں بھی کوئی مشورہ دے دوں۔ ان کا اچھا جی بابا جی آپ بھی آ جاؤ۔ اب مشورہ ہونے لگا کیا کیا جائے، اس کا حل ڈھونڈا جائے۔ یہ تو اگر ان کی رہنما لیڈر بھی مدینہ پہنچ گئے تو معاملہ خراب ہوگا۔ ایک نے مشورہ دیا کہ ایسا کیا جائے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، اور قید کے اندر بھوک اور پیاس خود ہی ختم کر دے گی۔ لوگوں نے اس بابا جی نے کہا اگر تم بند کر دو گے تو وہ جو مدینہ گئے ہیں تمہیں چھوڑ دیں گے، جو اتنی محبت کرتے ہیں اسے وہ تو آ کر حملہ کریں گے، تمہارے مکے کی اینٹ سے اینٹ بھی بجا دیں گے، تمہارا بھی ستیہ ناش کر دیں گے، چھڑا کے لے جائیں گے۔ کہا پھر کیا کیا جائے؟ ایک نے مشورہ دیا ایسا کیا جائے انہیں یہاں سے نکال دیا جائے۔ انہوں نے کہا نکال دیا جائے تو پھر وہی بات، یہ اپنی طاقت کو جمع کر لیں گے، پھر تم پر حملہ آور ہوں گے۔ ان کا بابا جی تم ہی بتا دو کوئی بات۔ ان کا میرا مشورہ یہ ہے کہ کوئی ان کو قتل کر دیا جائے، اور قتل کر دیا جائے، اس پر لوگ بھڑک اٹھے، قتل کر دیا جائے۔ اگر ایک اٹھ کے قتل کرے گا تو یہاں تو ہمارا برادری سسٹم ہے یا قبائلی سسٹم ہے، تو وہ تو اس کی حامی جو ہیں بنو ہاشم وہ تو ہمارا جینا دوبر کر دیں گے۔ اس نے کہا ٹھہرو میں تمہیں اس کی ترکیب بھی بتاتا ہوں۔ تو شیطان نے کہا ایسا کرو کہ سارے نوجوان ہر قبیلے سے اکٹھے کر لو، اور یک بارگی حملہ کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دو۔ جب کوئی پوچھے تو آپ کہے تو ہم سارے قبیلے جو ہے اس کی صداقت کے مستحق ہیں، تو بنو ہاشم کس کس قبیلے سے لڑیں گے؟ ان کا ہاں یہ بات زبردست ہے۔ ابو جہل نے اس پر دستخط کر دی کہ بات یہی ٹھیک ہے، اب یہی اس کا فیصلہ ہوا۔ اب ادھر یہ ترکیب بنا رہے ہیں۔ جمعرات کا دن تھا، سفر کی جو ہے وہ 12 تاریخ تھی، یا سفر کی 26 تاریخ تھی، اور نبوت کا 14واں سال تھا۔
جب یہاں میٹنگ جاری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سخت گرم دن تھا، آپ سر پہ کپڑا اوڑھے ابو بکر صدیق کے دروازے پر پہنچے۔ ابو بکر صدیق گھر میں آرام کر رہے تھے کہ ابو صدیق فرماتے ہیں میں نے آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں سیدھا دروازے کی طرف بڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کھولا، فرمایا اندر آ جائیے۔ اللہ کے نبی میرے پاس تشریف لائے، فرمایا ابو بکر میں تم سے کوئی بات کہنا چاہتا ہوں، یہ کمرے میں تم اور میرے علاوہ سب کو یہاں سے نکال دو۔ ابو بکر صدیق فرمایا یا رسول اللہ میں ہوں اور آپ ہیں اور آپ کی ہونے والی بیوی حضرت اماں عائشہ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ آپ میں ٹھیک ہے پھر سنو، مجھے ہجرت کا حکم آ گیا ہے، اب مجھے نکلنا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے ہی اس لحاظ سے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں۔ آپ نے فرمایا جو اونٹنی میرے استعمال میں ہوگی میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساری بات طے کر لی کہ ہم نے سفر کا راستہ کون سا اختیار کرنا ہے، کہاں جانا ہے، راستے میں کھانے پینے کا انتظام کیا ہوگا اور کون کیا کرے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ابو بکر صدیق ابو بکر راستے میں کاغذ پینسل بھی ساتھ رکھ لینا۔ کمال دیکھیے، خود تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا کے سامنے ان پڑھ ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ترغیب دلا رہے ہیں کاغذ پینسل بھی ساتھ رکھنا۔ یہ کیسا توکل ہے کہ آپ نے سارے راستوں کو بغور جائزہ لیا اور یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ کے نبی یا یہیں طے ہو گئی تھی کہ آپ نے یہاں سے شمال کی بجائے جنوب کا راستہ اختیار کرنا ہے، کہ مدینہ شمال کی سمت تھا اور عموماً فوراً خیال لوگوں کا یہ جا سکتا تھا کہ مدینے کی طرف گئے ہوں گے اور اس کا اپوزٹ راستہ جنوب کی طرف تھا۔ آپ نے اپوزٹ راستے کو منتخب کیا، کہا ابو بکر ہم جنوب کی طرف نکلیں گے اور پھر ہم نے 3 دن غار ثور میں قیام کرنا، یہ بات طے ہو گئی پہلے۔ اور پھر یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے 3 دن کے بعد عبداللہ بن ریقت، وہ یہ کافر تھے اس وقت تک اور یہ بڑے ماہر تھے، راستوں کو جاننے والے تھے، ہم عبداللہ بن ریقت جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھیں گے اور 3 دن کے بعد ہماری اونٹنیاں وہاں پہنچائیں گے۔ اور پھر سارے عرصے کے اندر فہیرہ جو غلام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ریوڑ بکریوں کو غار ثور کے دروازے تک لے کر جائیں گے، چرائیں گے، پھرائیں گے تاکہ قدموں کے نشان بھی مٹ جائیں۔ حالانکہ پہاڑوں پر قدموں کے نشان بڑے غور سے دیکھنے سے نظر آتا ہے، پہاڑ تو بڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن اس بات کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جائزہ لیا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کا انتظام کیا ہوگا، وہ یہ بات طے ہو گئی کھانا اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ بھی کھانا وہاں پر پہنچانے کی ذمہ داری ادا کریں گی۔ آپ آنکھیں بند کر کے نہیں نکلے، پورا پروسیس پورے مکمل ایک پورے طریقے کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ ابھی پلاننگ کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ نے فرمایا علی سے علی میں رات کو نکل جاؤں گا تو میرے بستر پر سو جانا، میری سبز چادر لے کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف فرما تھے آپ سبز چادر اوپر لیا کرتے تھے، میں یہ چادر لے کر لیٹ جانا۔ ادھر کفار نے طے کر لیا، اب سارا دن کافر اس پلاننگ میں تھے کہ ہتھیار چپ کر کے خاموشی سے نکالے جائیں، کسی کانوں کان خبر نہ ہو، جو اندھیرا چھاتا جائے یہ سارے جو اسلحہ بردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیرا ڈال لیں۔ اور جو ہی اندھیرا ہو گیا ان سب نے گھیرا ڈال لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نکلے جب چاروں سمت گھیرا تنگ تھا اور یہ اس امید پر کفار کھڑے تھے جو ہی حضور نکلیں گے باہر، نہیں تو صبح صبح ان کا کام تمام کر کے انہیں شہید کر دیں۔ ان حالات میں آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو بستر پر لٹا والی امانتیں لوگوں کی لوٹا کر تم بھی مدینے آ جانا۔ کیسا اعتماد تھا رہنما کی نگاہوں کے اندر اور کیسا اعتماد تھا کارکن کی عظمت کے اندر کہ وہ چادر لیے سو گئے، یہ تک بھی نہ پوچھا ان حالات میں یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ پتہ چل گیا کہ مجھے لازمی طور پر مدینہ بھی پہنچنا ہے اور ان امانتوں کو لوٹانا بھی ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو لیے چادر اوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آرام سے خاموشی سے استراحت فرما گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ زندگی میں کبھی پرسکون نیند بھی سوئے؟ فرمایا ہاں وہی ایک رات تھی جو پرسکون سویا،
کیونکہ مجھے اس رات موت کا کھٹکا نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امانتیں لوٹا کر مدینے آ جانا، تو مجھے یقین تھا کہ مجھے مدینے پہنچنے تک مجھے موت نہیں آئے گی۔ وہ رات میری بڑی پرسکون رات تھی، اس کے علاوہ ہر وقت کھٹکا رہا کب آ جائے اجل اور کب مجھے لے کر چلی جائے۔ کیسے اعتماد اور یقین کرنے والے آپ کے رفقا اور ساتھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آپ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے، آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ہاتھوں میں مٹی تھی، آپ نے مٹی لے کر اپنے سروں کے اوپر ڈالی اور وشاہد الوجوہ، تمہارے چہرے بگڑ جائیں، یہ کہہ کر آپ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ جن جن کے سروں پر مٹی گری وہ ایسے سکون سے سو گئے انہیں ہوش ہی نہ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور وہاں سے دونوں عظیم المرتبت شخصیات مکہ کے جنوب کی سمت روانہ ہو گئیں۔ اب ادھر شیطان جو تھا وہ شیطان تو شیطان ہوتا ہے، وہ تو دیکھ رہا تھا کہ انسان تو کچھ کر نہیں رہے اور اتنی بڑی جو شخصیت جا رہی ہے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے۔ وہ قریب سے گزرا، ان بابا جی کی شکل میں، کہا تم سوئے پڑے ہو، اور وہ تو نکل کر کہاں سے کہاں چلے گئے۔ جلدی جلدی آنکھ کھولی، جھانک کے دیکھا بستر پر تو لیٹا ہوا، کہا جاؤ جاؤ میاں جاؤ، بستر پہ تو لیٹے ہوئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیطان اتنی بات کہی چل پڑا اور یہ انتظار میں رہے کہ حضور صبح اٹھیں گے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ جب صبح اٹھ کے آئے قریب تو دیکھا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھ رہے ہیں، بڑے سٹپٹائے، پکڑ کر علی رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ میں لے، بتاؤ، اگر مجھے تو پتہ نہیں ہے اللہ کے رسول کہاں ہیں، یہ تو میرے علم میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چھوڑو علی کو، کیونکہ بنو ہاشم کے خاندان کے عظیم انسان علی بن ابی طالب سردار تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے، اس لیے ان کی حمایت کے اندر لوگ موجود تھے، انہیں کچھ نہ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر جنوب کی سمت روانہ ہوئے۔ اب یہ بات تو بڑی کفار کے لیے عجیب تھی کہ ہم ساری پلاننگ کے باوجود ناکام ہو گئی۔ اللہ نے کہا وما کرو وما کر اللہ، لوگ تدبیریں چلتے ہیں لیکن واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر سب سے بہترین ہوا کرتی ہے۔ اور ہماری زندگیوں میں دیکھیے کئی ایسے معاملے، مرحلے، مشکلات آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کا دی اینڈ ہو گیا ہے، لیکن وہیں سے انسانی زندگی آگے پنپتی، پھلتی اور پھولتی ہے کہ اللہ کی تدبیریں سب تدبیروں پر غالب ہیں۔ اس لیے اللہ سے امیدیں رکھا کریں، اللہ پر اعتماد کیا کریں، اللہ کو دوست بنا لیں، اللہ کو ساتھی بنا لیں۔ وہ کبھی آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے، وہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ گناہ گار سے گناہ گار شخص بھی اپنے رب کو پکارے ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اپنی تنہائی میں اپنے ساتھی ہونے کے لیے، اللہ رب العزت کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے اس کی تنہا نہ چھوڑنا سے مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ کسی کافر کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ اگر کافر بھی اس پر امیدیں باندھ کے آ کے کہہ دے اللہ میری حفاظت کر، اللہ کافر کو بھی نہیں چھوڑتا ہے کہ اس نے رب کو تو پکارا ہے۔ ایسا رحیم و کریم مہربان رب جس کے آپ اور ہم بندے ہیں، اس بندگی کا احساس 24 گھنٹے اپنے دل اور سینے میں قائم رکھا کریں۔ یہی بندگی ہے جو انسان کو خیر کا راہی بنا دیتی ہے۔ اور اس کے بعد کفار نے مشورہ کیا، کہا یہ تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا۔ اب انہوں نے ایک نئی چال چلی، وہی چال جو دشمن آج بھی چال چلتا ہے۔ یہ وہ چالیں ہوتی جب دنیا ناکام ہو جائے، اپنے ہاتھ پاؤں مار کے آخری چال ہی چال ہوتی ہے۔ آج بھی دشمن ایسی چالیں چلتا ہے۔ کفار نے اعلان کر دیا کہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لے کر آئے گا، ہم 100 سرخ اونٹ اسے انعام میں دیں گے۔ اس زمانے میں سرخ اونٹ کی مالیت دیگر اونٹوں سے زیادہ تھی۔ آپ سمجھ لیجیے ایک عام گاڑی ہے اور ایک سب سے مہنگی ترین گاڑی ہے، تو مہنگی ترین گاڑی اس کی قیمت کروڑ سے بھی اوپر کی ہوگی، کروڑوں میں ہوگی۔ تو اس زمانے میں یوں سمجھ لیجیے سرخ اونٹ کی قیمت تیز ترین سواری تھی۔ اگر باقی اونٹ 8 دن تک بغیر کھائے پیے سفر کر سکتا تھا، یہ سرخ اونٹ 8 دن سے زیادہ 12 دن تک بھوکا اور پیاسا سفر کر سکتا تھا۔ اس کی قیمت بھی زیادہ تھی، مضبوط بھی تھا اور سفر کے لیے بہترین تھا۔ 100 سرخ اونٹ، ایک نہیں دو نہیں 100 اونٹوں کا انعام رکھ دیا تاکہ اس انعام کے لالچ میں کوئی تو آگے بڑھے۔ لیکن ہم یہ بات دیکھتے ہیں کافر ہونے کے باوجود اپنی زبان کے پابند تھے۔ میں نے آپ کے سامنے عبداللہ بن اریقط کا ذکر کیا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور رہنما منتخب کیا اور اونٹنیاں اس کے حوالے کی کہ غار ثور کے 3 دنوں کے بعد تم نے اونٹنیاں لے کر آنی ہیں اور ہمیں ان پہاڑی راستوں کے بارے میں معلوم نہ ہو، تمہیں ہمیں راستے کے بارے میں بتانا ہے۔ وہ کافر تھا اس وقت
اور اس نے صرف اونٹوں کی لالچ میں نہیں، اپنی زبان کی پاسداری میں کہ میں اونٹوں کی لالچ سے پہلے زبان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکا ہوں، اس لیے میں اپنی زبان سے نہیں ہٹوں گا۔ یعنی کفار کافر ہونے کے باوجود اپنی زبان دی ہوئی کا پاس رکھا کرتے تھے۔ یہ عرب کے لوگوں کی خاصیت تھی، برائیاں بے انتہا تھیں ان لوگوں میں، لیکن بعض خاصیتیں ایسی تھیں جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرب کی سرزمین کو چنا۔ ان خاصیتوں میں سے خاصیت یہ بھی تھی کہ زبان کے پکے تھے، جب بات کہہ دی تو پھر قتل ہو جائے پوری برادری و خاندان، وہ پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے۔ یہ عبداللہ بن ریقت کی ایک مثال آپ کے سامنے میں رکھی ہے۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر بڑا کھٹن تھا، پہاڑیوں کی چڑھائیاں تھیں اور بڑے لمبا کھٹن سفر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں کے بل اب ان پہاڑی پتھروں کے اوپر چل رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی کہ میرے آقا کتنی مشکل میں ہے۔ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور پھر تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے بڑھتے ہوئے پہاڑی سفر پر، اس میں سے آپ لوگ جب حج و عمرہ کرنے جاتے ہو آپ غار ثور کو دیکھتے ہو کتنی بلندی پر ہے، اس کو تیزی سے کندھوں پر بٹھا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو دوڑتے اور بھاگتے غار ثور کی طرف پہنچے تھے، اور ثور کے دروازے پر ٹھہرا کر آپ اندر تشریف لے گئے اور آپ نے اندر کے سارے سوراخ جو تھے اندر بند کر دیے۔ 2 سوراخ بچ گئے، اس میں آپ نے دونوں ایڑیاں رکھ دی اور دعوت دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئیے، اندر میں اس جگہ کو صاف کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور آپ تھکے ہوئے تھے، آپ نے اپنا سر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گود میں رکھا اور سو گئے۔ ادھر آپ کی ایڑی پر کسی نے کاٹا، حدیث میں بعض میں روایت آتا ہے بچھو تھا، بعض میں کہا سانپ تھا، اس پر جو ہے کاٹا۔ جب آپ کاٹا تو آپ نے پاؤں ایڑی کو بل سے باہر نہ نکالا اور وہیں رہے، اور اس تکلیف کی شدت سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ آنسو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے۔ اس پر بڑی باریک بہت ہی زبردست بات کہی ہے کسی مورخ نے کہ یہ تو حدیث میں متفقہ بات ہے کہ آپ کے آنسو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پہ گرے، لیکن آپ غور تو کیجئے، اگر انسان کا چہرہ سیدھا اور سپاٹ ہو تو وہ کبھی بھی کسی اور کے اوپر انسان کے آنسو نہیں گر سکتے۔ آنسو نکلیں گے آنکھوں سے بہہ کر چہرے رخساروں پر آئیں گے اور داڑھی پر آ جائیں گے، داڑھی میں رک جائیں گے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان کا چہرہ جھکا ہوا ہو کسی شخصیت کے اوپر، پھر آنکھوں سے آنسو گرنے والے ان کے چہروں پر گر سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نگاہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تک رہی تھی۔ گویا کہ آقا کریم کے چہرے کو دیکھنا بھی ابو بکر صدیق کی عبادت سمجھتے تھے۔ اس غار ثور کی تنہائیوں میں جب تہجد نہیں تھی، کوئی نماز نہیں تھی، کوئی روزہ نہیں تھا، لیکن آپ اس وقت بھی اپنی عبادت کے اندر مصروف اپنے محبوب کے چہرے کو تکے جا رہے تھے۔ جب آنسو گرے آپ اٹھے، لما تبکی یا ابو بکر، ابو بکر کس چیز نے تمہیں رلا دیا، وجہ کیا ہوئی؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز نے میرے پاؤں میں ڈنگ کر دیا ہے۔ فرمایا پاؤں نکالیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنا لاب دہن لگایا اور بالکل صحیح ہو گئے۔ اور یہاں تک کہ جب تیسرا دن تھا، کفار چلتے چلتے غار ثور کے دروازے پر آئے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کبوتری نے انڈے دے دیے تھے اور یہ جالا تن دیا تھا، یہ روایات تو زبان در زبان موجود ہیں، لیکن صحیح احادیث میں اس کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا کہ وہاں پر جالا تن دیا گیا تھا اور وہ کبوتری انڈے دے دیے تھے۔ ہاں حدیث میں یہ آتا ہے کہ تنگ راستہ تھا کہ وہاں سے کفار سوچ نہیں سکتے تھے یہاں سے کوئی اندر جا بھی سکتا ہے کہ نہیں، یہاں تک کہ ان کے قدموں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھا اور پریشان ہو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جھک کر دیکھیں تو ہاں آپ میں دیکھ لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے ان 2 اشخاص کے سے جن کا تیسرا رب ان کے ساتھ ہو؟ اور قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، قرآن نے قیامت تک کے لیے اس دستاویز کو، اس غار کی دستاویز کو محفوظ کر دیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ان 2 میں تیسرا رب کریم تھے اور 2 اور 3 وہاں پر موجود تھے۔ اس کے بعد پھر جب کفار چلے گئے تو اس وقت عبداللہ بن ریقت اونٹنیاں لے کر تشریف لے آئے اور یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اونٹنیوں پر بیٹھ کر آپ نے سفر کا آغاز کیا۔ اور پھر جب اس سفر کے لیے نکلے تو پھر یہیں ایک وہ مشہور و معروف واقعہ بھی آتا ہے سراقہ بن مالک کا
یہ سراقہ بن مالک کون تھا؟ ایک مدلجی کیسان تھا، ایک قبیلہ تھا مدلج کا، وہاں کا ایک کیسان تھا۔ اس نے بھی سنا تھا کہ 100 سرخ اونٹ انعام میں ملیں گے، یہ بھی 100 سرخ اونٹوں کی لالچ میں چل پڑا تھا، بہت بڑا کھوجی تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ جو لوگ مدینے کے راستے کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن پاؤں کے نشان مدینے کے اپوزٹ جا رہے ہیں، اس نے ان کو کہا، لوگوں نے اس کے پاس آئے کہ تم بتاؤ کہاں جدھر تمہارا راستہ صحیح ہے، اور خود ان راستوں پر چلتا ہوا جب اس نے قدموں کے نشان دیکھے تھے وہاں پر پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچا، اس نے پکارا ہے محمد، میں بس پہنچ گیا۔ یہ بات کہنی تھی کہ وہ اپنے اس کے جو گھوڑا تھا اس کے منہ کے بل نیچے آ گرا، اسے پھر گھوڑے پر بیٹھا، پھر اس نے کہا محمد میں پہنچ گیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ اپنے گھوڑے کے منہ کے بل گرا، نیچے آ گرا، پھر تیسری دفعہ پھر اٹھا تو اسے سمجھ میں آ گئی یہ کیا معاملہ ہے، لیکن پھر بھی اس نے پکارا محمد میں پہنچ گیا ہوں، اب تمہیں میں پکڑ لوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات کہنی تھی، پھر گھوڑے سے نیچے آ گرا۔ بعض روایت میں آتا ہے اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس کے، بہرحال تینوں دفعہ ایسا واقعہ ہو گیا۔ سراقہ بن مالک سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ معاملہ انسانوں کا نہیں، یہ معاملہ نبوت کا ہے۔ سراقہ بن مالک نے ہاتھ کھڑے کی، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امان دیجیے، مجھے پناہ دیجیے، اب میری کوئی غلط نیت نہیں ہے آپ کو پکڑنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہیں سراقہ امان ہے، جاؤ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سراقہ بڑا سیانہ سمجھدار تھا، عرب کے لوگ ایسے ہی نہیں تھے۔ آج آپ اور ہمارے ہاتھ یہ دین آیا ہے، اللہ کے بندو آپ اور ہم نے پتہ نہیں کیا کیا، دین کو فارمیلٹی کے طور پہ سمجھ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہماری زندگیوں میں کیا ہے؟ آپ اور ہم خود اس کے محتسب ہیں، آپ اور ہم خود اگر اپنے اندر کا پیمانہ اندر رکھیں خود محسوس کر لیں گے ہم نے پوری زندگی میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں رکھا ہے۔ آج بھی ہمارے کاروبار، تجارت، گھر، اولادیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر پیاری نظر آتی ہیں، جبکہ قرآن نے کہا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ اللہ نے 8 چیزیں گنوا کر بتائیں جو انسان کے ساتھ جڑتی ہیں، اس کے ماں باپ، اس کی بیوی بچے، اس کی اولاد، اس کا خاندان، اس کی تجارت، اس کا پیسہ، اس کا بینک بیلنس، اس کے گھر، اس کی رہائش، یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے پیاری ہیں اور اس کے دین کے غلبے کی جد و جہد سے پیاری ہیں۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ یہ دائیں بائیں عمارتیں حکومت گروا رہی ہے نا چکوں تک، رات کل بھی میں یہ تذکرہ کر رہا تھا، یہ معاملے دیہاتوں میں پنچایتیں بیٹھا کرتی تھی، کوئی اگر کسی کا نقصان ہو گیا، کوئی آگے زیادہ بڑھ گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، پنچایتیں فیصلہ کر دیا کرتی تھی اور لوگ مطمئن ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ ایک کا گھر گرا ہے 10 اور کو بتاتا ہے بھائی اس کا گر گیا تو فلاں، میرا گر گیا تو فلاں کا بھی گراؤ، یعنی کہ اس کو نہیں بھی پتا اس کو بتاتا ہے فلاں فلاں کو بھی، گویا کہ ایک دوسرے کے کندھوں پر اور دوسرے کی ٹانگوں پر ہم ٹیشے چلا رہے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا اللہ کا عذاب ہوگا کہ انسانیت کا تقدس و احترام ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر پامال کر دیا۔ یہ اللہ کے عذاب ہوا کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ پتھر برسیں، ضروری نہیں کہ شکلیں بدلیں، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے جب انسان سے انسانیت چھین لی جائے، اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہوا کرتا۔ یہ عذاب ہے ہمارے معاشروں کے اندر، ایک اگر نقصان ہوا تو اس کا بھی نقصان کرو اور اس کا بھی کرو، حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ مومن کے ہمیشہ کندھے پر کھڑا ہوتا ہے، اس کے کمر پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کی پشت پہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے اس کو بچاتا ہے۔ سمجھ میں آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہم انسانیت کے کس انتہائی گہرے پیمانوں سے بھی نیچے آ گرے ہیں، اور یہ کافر ہے سراقہ بن مالک۔ اس نے کہا اے محمد میں ایمان نہیں لے کر آیا ہوں، مسلمان نہیں ہوں، لیکن جب مجھے آپ نے جو امان دی ہے مجھے کاغذ پر لکھ کے دے دی۔ آج میں کاغذ پہ لکھواتے ہو سراقہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کیسر و کسریٰ کے کنگن ہوں گے تمہارے ہاتھ ہوں گے۔ اس سے حیرانی سے پوچھا ایو کسریٰ، وہ کسریٰ کون ہے؟ اس زمانے میں کسریٰ یوں سمجھ لیجیے آج کوئی کہہ دے کہ ٹرمپ کا گھر تمہارا گھر ہوگا، وائٹ ہاؤس میں مسلمانوں تمہاری جو ہے مجھے لوگ بیٹھو گے، تم لوگ تصور نہیں کر سکتے وائٹ ہاؤس کہاں اور ٹرمپ کہاں اور امریکہ کہاں۔
اس زمانے میں ایران کسرا بہت بڑی طاقت تھی جو فتوحات کرتے ہوئے روم کے دروازوں پر دستک دے رہی تھی۔ اس دنیا میں سب سے بڑی طاقت ایران کی تھی اور ہزاروں سمت اس کے فوجیں بکھری ہوئی تھیں اور وہ حملہ آور تھی روم کے اوپر، پوری دنیا میں اپنی طاقت کا ڈنکا بجا رہی تھی۔ اس وقت آپ نے سفر کی اس بے بسی کی حالت کے اندر جب 100 اونٹوں کا انعام رکھا جا چکا تھا، مدینے کی منزل دور تھی، کچھ پتہ نہیں تھا مدینے پہنچ بھی سکیں گے کہ نہیں سکیں گے، اور پکڑنے والا قریب آیا ہے اور آپ اس کو اس بات پر کہ اس نے اپنے ارادے سے باز آ گیا، اتنی بڑی بشارت دے رہے اس کافر کو، کافر تو نے اتنی بڑی ہمت کی تو آپ نے قدم پیچھے ہٹا لیے مجھے پکڑنے سے، تجھے بشارت دوں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ اور کسرا کنگن جو تھے وہ اپنے بازو میں یہاں بادشاہ پہنا کرتا تھا اور کسی عام انسان کو اس کو ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، صرف بادشاہ ہی اس کو ہاتھ لگا یا وہ غلام جو پہناتا تھا وہی ہاتھ لگا سکتا تھا، ایسے مشہور کنگن تھے۔ فرمایا سراقہ تیرے ہاتھ ہوں گے اور کسرا کنگن ہوں گے۔ اس نے یہ ایک ہی لفظ پوچھا، ایو کسرا، وہ کون سا کسرا ہے؟ وہ سمجھا شاید یہی محلے بستی میں کوئی دائیں بائیں کسرا نامی کو بندہ رہتا ہوگا۔ فرمایا کیا تم نہیں جانتے ملک الفارس، جو فارس کا بادشاہ، ایران کا بادشاہ ہے۔ اس نے پھر اگلی بات نہیں کہا، جلدی سے یہ آئے رسول اللہ ہے محمد مجھے لکھ کے دے دیجیے، وہ لکھ کے دے دیجیے تاکہ میں اس کو محفوظ کر لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اسے لکھ کے دے دیجیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ تحریر لکھ کے دی۔ سراقہ ابھی تک ایمان نہیں لے کر آیا تھا۔ کمال دیکھی، کافروں کو بھی یقین تھا لیکن ہمارا یقین کہیں گم ہو گئے۔ اس یقین پر آج بھی امت کھڑی ہو جائے کہ فلسطین، کشمیر، برما، اراکان تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ امت کھڑے ہو کر کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے گی۔ ابھی دیکھا نہیں فلسطینیوں نے جو بندے رہا کیے ہیں، اسرائیلیوں کو جو اسرائیل نے رہا کیے، دنیا نے دیکھ نہیں لیا کس نظم و ضبط، ان لوگوں کو جنہوں صدیوں، جن کو سارا سال مارا پیٹا قتل کیا گیا، 60,000 سے زائد جن کے شہداء ہیں، جن کے بچوں کو دیکھا نہیں گیا اور لاکھوں کے حساب سے گھر سے بے گھر کر دیا گیا، ان کی ترکیب دیکھی، ساری میڈیا نے دیکھی، دنیا نے دیکھی، وہ قیدیوں کو کس انداز سے رہا کر رہے ہیں، اور جو وہ رہا کر رہے ہیں اسرائیلی، وہ کس طرح رہا کر رہے ہیں۔ یہ ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہمیشہ مرے ہوئے بھی ہوں تو تہذیب یافتہ ہوا کرتے ہیں، ان کے اندر زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے روشنیاں پھوٹتی ہیں ان کی زندگیوں میں، لیکن افسوس یہ روشنیاں آج آپ اور ہم نے کہیں گل اور گم کر دی ہیں۔ خدا را ان محبت کی روشنیوں کو اپنے گھروں میں، بازاروں میں، زندگیوں میں لے کر آؤ، یہ پھر صرف آپ اور ہمیں یہ حضور سے محبت کی روشنیاں خوشحالی کے راستے پر لے جائیں گی۔ اور میں اکثر کہتا ہوں محبت سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم چراغاں کر دیں، روشنیاں کر دیں، ٹھیک ہے یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی لوازم زندگی ہو سکتی ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ اس طرح میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں کہوں کسی سے مجھے پانی پلا دو، اپنے اسٹوڈنٹ سے، طلبہ سے، وہ کہ استاد جی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ہاتھ باندھ کر حاضر ہیں، جس طرح آپ کہیں گے ویسا کریں گے، پر پانی کسی اور سے کہہ دیجیے۔ میں کہوں ذرا یہ کام میرے طالب علموں یہ کام کرو، کہیں جی سر جی استاد جی سارے کام ہم کرنے کو، پر یہ کام کسی اور سے کہہ دیجیے۔ یہ مجھے بتائیے، آپ خود ضمیر کا فیصلہ کیجیے، یہ طالب علم کی بے ادبی ہے، یہ طالب علم کا ادب ہے کہ ویسے ہاتھ بھی چومنے کو تیار، قمیض بھی چومنے کو تیار، آؤں تو اٹھ کے کھڑے ہو، جب تک میں بیٹھا ہوں تو کھڑے رہیں، اس حد تک ادب کریں، لیکن کوئی کام کہوں تو کہیں استاد یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ بڑا اوکھا کام دسیا ہے تک ہم 12:30 سے نہیں۔ تو بتائیے یہ ادب ہے کہ بے ادبی ہے؟ یہی آج ہم معاملہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پھر اسی پر بات نہیں ہے، سراقہ بن مالک نے وہ لکھوا لیا، اور پھر سراقہ بن مالک فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں سراقہ بن مالک، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں شدید بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہو گئے، لوگ پوچھنے کے لیے آئے، عیادت کرنے کے لیے آئے، لگتا تھا سانس ابھی آیا اور ابھی گیا، لوگ صحابہ آ رہے ہیں عیادت کے لیے، سراقہ کلمہ پڑھ رہے ہو، کلمہ پڑھ لو، موت آنے والی ہے، آنکھیں کھول کے بیٹھے، کہا ابھی میرے موت نہیں آنی، کہا کیسے؟ تکیے کے نیچے سے کاغذ نکالا، کہا میرے آقا نے یہ کاغذ لکھ کے دیا ہے تیرے ہاتھ ہوں گے کسرا کنگن ہوں گے، میں کیسے مر سکتا ہوں کسرا کنگن کے بغیر؟ جب کسرا کنگن پہن لوں گا جب تو مجھے بتانا کہ میری موت قریب۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وقت آ گیا، پھر جب فتوحات شروع ہو گئیں اور پورا ایران فتح ہو رہا ہے اور سارا ایران کا مال غنیمت لا کر مسجد نبوی کے اندر ڈھیر کیا جا رہا ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیر کی ٹھوکروں پر رکھ کے پھر کوئی تاج آ گیا، کچھ آ گیا، آپ نے فرمایا سب چیزیں آ گئیں، قاسم نے کہا جناب سارا سامان ہم نے سارے بادشاہ کا محل کا سامان پہنچا دیا، اسے ہم نے بھاگ گیا، بادشاہ قتل ہو گیا، کہا ابھی نہیں پہنچا، ابھی نہیں پہنچا،
اتنے میں ایک گھوڑ سوار مسجد نبی کے دروازے پر پہنچا، اس نے منہ لپیٹا ہوا تھا، ایک کپڑے میں کچھ لپیٹا، کہا عمر یہ راستے میں پڑا مجھے ملا ہے، اسے قبول کر لیجیے۔ عمر نے جلدی سے اسے کپڑا کھول کے دیکھا، کہا تم جانتے ہو اس میں کیا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں، یہ کسریٰ کے کنگن ہے اس کے اندر۔ کہا تم کون ہو؟ اتنی بڑی امانت، اتنی بڑی چیز تم نے یہاں تک پہنچائی جس کی قیمت لاکھوں ڈالروں میں تھی، وہ نوجوان لے کر گھر جا سکتا تھا۔ کہا مجھے اپنی شکل تو دکھاؤ، اتنی بڑی امانت آپ نے یہاں تک پہنچا دی ہے۔ کہا وہ رب مجھے اچھی طرح جانتا ہے جس کے لیے میں نے کام کیا ہے، تمہیں چہرہ دکھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہہ کر واپس گھوڑے پر بیٹھا اور واپسی کا سفر اختیار کیا۔ کیا زبردست لوگ تھے، کیا زبردست انسان تھے، ان انسانیت کا قدر و احترام اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو ذمہ داریاں عائد کی تھیں امانت اور خیانت کے حوالے سے، اس کو اچھی طریقے سے جانتے۔ آپ نے دیکھا کنگن، آپ نے فرمایا این سراقہ، این سراقہ، سراقہ کدھر ہے؟ بلاؤ سراقہ کو۔ اور سراقہ بن مالک آ گئے۔ کہا سراقہ آج مجھے وہ حدیث سنا دو، وہ بات سنا دو جو ہجرت کے رات، ہجرت کے سفر میں تمہاری اور آقا کریم کی ہوئی تھی۔ سراقہ بن مالک نے کہا کہ ہاں وہ سفر مجھے یاد دلوا دیا عمر، وہ سفر ایسا ہی تھا، میں 100 سرخ اونٹوں کی دولت اور لالچ میں آ کر حضور کو پکڑنا چاہتا تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا وہ سراقہ تیرے ہاتھ ہوں گے کسریٰ کنگن، فرمایا سراقہ آنکھیں بند کر لو اور پھر اپنے ہاتھوں کو پھیلا دو۔ آج اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس کی پورا ہونے کی وہ تاریخ اور وہ معجزہ اور وہ آپ کی بات میرے ہاتھوں ہو رہی ہے۔ آپ نے پھر سراقہ کے ہاتھوں کنگن پہنا دیے۔ تو وہ یقین کی دولت تھی، یقین کی دولت تھی، وہ یقین کی دولت ہم سے کہیں گم ہو گئی۔ خدا را اس دولت کو ڈھونڈی، ہم تو کہاں یہ حرام اور یہ حلال، ختم چہلم، فلاں شرک فلاں مشرک، یہ تو چیزیں ایک طرف، اصل چیز ہے حضور کی سیرت، حضور سے محبت، وہ محبت جو عمل اور کردار اور رویوں سے ہو۔ یہ آپ کی زندگی کے ساتھ پھیلی محبت، یہ محبتیں تھیں دنیا کی ساری طاقتوں کو اٹھا کر اللہ نے اپنے محبوب کے رفقا کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ جب ان محبتوں سے، ان عقیدتوں سے، یقین کی دولتوں سے ہم پیچھے ہٹ گئے، آج در در پہ ٹھوکریں امت کھا رہی ہے۔ لوگوں آؤ اپنے محبوب کو زندگی کا رہنما بنا لو، کامیاب ہوئی کامرانی اسی میں ہے۔ ہجرت کا سفر جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ کیا واقعات ہوئے ہجرت کے سفر میں آئندہ اتوار کو تذکرہ ہوگا، اور بہت سے قیمتی واقعات سفر ہجرت میں ہوئے تھے اور محبتوں سے لبریز، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا